السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے معزز دینی ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، درس کا موضوع ہے نیک اعمال میں درجات۔ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و کرم سے مسلمانوں کو بہت سے ایسے اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے ایک مسلمان اللہ کا قرب اور جنت میں بلند درجات حاصل کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے۔ وہ اعمال بظاہر اگرچہ نفس انسانی پر بھاری ہیں، لیکن ان کا بجا لانا مشکل کام نہیں ہے۔ ان اعمال کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ ذہنی اعتبار سے بندوں کا تعلق اللہ تعالی سے جوڑتے اور نفس و شیطان کی مخالفت کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک انسان کی کامیابی کا یہی اصل معیار ہے کہ اس کا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑ جائے، وہ اللہ کی عبادت پر جم جائے اور شیطان و نفس کی غلامی سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے اہل ایمان، اے ایمان لانے والو، ثابت قدم رہو، استقامت رکھو اور مورچوں پر جمے رہو اور اللہ رب العالمین سے ڈرو تاکہ مراد حاصل کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 200۔ ایک مسلمان کے لیے جہاں ایک طرف درجات کی بلندی، کامیابی اور مغفرت کا سبب ہے، تو دوسری طرف شیطان و نفس کے شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بھی ہے۔ تعداد کے اعتبار سے جنت بھی ایک ہے اور جہنم بھی ایک ہے، لیکن ان دونوں کے مرتبے اور منزلیں کئی ایک ہیں۔ احادیث میں بعض اوقات انہیں جمع کے صیغے سے ذکر کیا گیا ہے، جس سے تعدد جنس مراد نہیں بلکہ اس کی عظمت اور درجات اور انواع و اقسام یا پھر اس میں داخل ہونے والے کے اجر و ثواب کی عظمت مراد ہے۔ جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ام الربیع بنت البراء جو ام حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، اے اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں کچھ بتلائیں گے؟ اور وہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگنے کی بنا پر شہید ہو گئے تھے۔ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو میں اس پر رونے کی کوشش کرتی ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام حارثہ، وہ جنتوں میں سے ایک جنت کے اندر ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بے شک جنتیں بہت ساری ہیں اور تیرے بیٹے کو فردوس اعلی ملی ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری حدیث نمبر 2809۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاحب قرآن یعنی حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور جس طرح تم دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اسی طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو، اور جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل اور مقام ہوگا، یعنی جہاں تمہاری آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل اور مقام ہوگا۔ یہ حدیث سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 1464 ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور جنت کا سب سے اونچا اور بلند ترین درجہ
بلند ترین درجے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ جنت کا سب سے اونچا اور بلند ترین درجہ جنت الفردوس ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تم اللہ رب العالمین سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو، کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کے اوپر رب رحمان کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637 سے۔ اور اوسط الجنہ کا معنی افضل ترین اور برابر ہے، اور اس کی مثال اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، یہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ اب یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، تو اوسط الجنہ کا معنی افضل ترین اور برابر ہے۔ اور سنت نبویہ میں بعض اعمال اور ان کے منزلہ اور مرتبہ اور درجات کا بیان آیا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بلا شبہ اہل جنت درجات اور مرتبوں میں فرق کی بنا پر اپنے اوپر والے درجے اور منزل کے جنتیوں کو اس طرح سے دیکھیں گے جس طرح سے چمکدار اور روشن ستارہ، یعنی مشرق یا مغرب کے افق میں روشن اور چمکدار ستارہ دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کا مقام اور مرتبہ اور درجات ہوں گے، جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسے لوگ جو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3083۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی بلندی درجات کا اہم ترین سبب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ 2 درجوں کے مابین آسمان اور زمین میں جتنا فاصلہ ہے، یعنی 2 درجوں کے مابین آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637۔ اور اس مقام اور مرتبے کو وہ شخص بھی حاصل کرے گا جس نے صدق دل سے شہادت کی دعا کی۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھی صدق دل سے شہادت کی دعا کی، اللہ اسے شہادت کے مرتبے پر پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی فوت ہوا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ اسی طرح سے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بلندی درجات کا اہم ترین سبب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فقراء لوگ آئے اور کہنے لگے، مالدار لوگ جنت میں اونچے مقام حاصل کر گئے اور ہمیشگی والی نعمتیں لے گئے۔ جس طرح سے ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، اور جس طرح سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور ان کے پاس مال زیادہ ہے جس سے وہ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی اور جہاد بھی کرتے ہیں اور صدقہ اور خیرات بھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 807۔ اسی طریقے سے نیک اعمال میں درجات کی بلندی، نیک اعمال میں درجات میں ایک سبب مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا اور مسجدوں کی طرف جانا، زیادہ چلنا بھی ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی بلندی درجات کا سبب ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ رب العالمین خطائیں معاف کر دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ساتھ اللہ خطائیں معاف کرتا اور درجات بھی بلند کرتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور ہمیں بتلائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت مکمل اور اچھی طرح سے وضو کرنا اور مساجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کا حافظ ہونا، قرآن مجید کا حافظ ہونا بھی بلندی درجات کا سبب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح سے قرآن مجید ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو جس طرح تم دنیا میں تلاوت کرتے تھے۔ جہاں آخری آیت ختم ہوگی وہی تمہاری منزل اور مرتبہ ہے۔ لہذا جس کی ہمت بلند ہے اور وہ درجات کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتا ہے، تو وہ جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور وہ جنت الفردوس میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ اعمال آسان ہے جن کے کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ درجات اور منزلیں تیار کی ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس سے بے رغبتی برتنے والے ہیں اور ان اعمال کا خیال بھی نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ان اعمال کو بجا لاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی کرم نوازی ہوگی، مہربانی ہوگی، اور اللہ رب العالمین اپنی سجی سجائی جنت میں ان بلند منزلیں اور درجات سے اپنے اس بندے کو نوازیں گے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔